چند سال قبل مجھے لاہور میں بچوں کی جیل جانے اور وہاں پر قید بچوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ کوئی 150 بچے اس جیل میں بند تھے۔ ہر بچہ مظلومیت کی ایک دکھ بھری داستان تھا۔ ایک بچے کی کہانی سناتا ہوں۔ فیصل کی عمر 11 برس تھی۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہنے والا تھا اور داتا صاحب لاہور کے قریب ایک چائے خانے پر کام کرتا تھا۔ اسے 5,000 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ وہ ہر 3 مہینے بعد گھر جاتا اور تقریباً سارے پیسے اپنے ماں باپ کو دے آتا تھا۔ ایک دن چائے خانے کے گلے سے 800 روپے غائب تھے تو مالک نے فیصل پر اس رقم کی چوری کا الزام لگایا۔ مار پیٹ کے باوجود بھی جب فیصل نے اقرار جرم نہ کیا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے کہا یہ رقم تو بہت کم ہے، لہٰذا درخواست میں 3,000 روپے کی چوری ڈال دی اور مقدمہ درج کر لیا۔ بچہ 2.5 مہینے سے جیل میں تھا۔ فیصل کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اس کے گھر جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اگر وہ اپنے وقت پر گھر نہیں پہنچ پایا تو اس کے گھر والوں کو صورتحال کا علم ہو جائے گا اور اس کی ماں فکرمند ہو جائے گی۔ میں نے 1 ماہ کے بعد پھر چیک کیا، فیصل ابھی تک جیل میں تھا۔ فیصل اپنی ماں کو اس فکر سے نہ بچا سکا۔ ماں کے پاس فیصل نہ پہنچا لیکن فیصل کے جیل جانے کی خبر پہنچ گئی۔ فیصل کو 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رہنا پڑا، پھر کہیں جا کر ضمانت پر رہائی ہوئی۔ مقدمہ ابھی جاری تھا۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایڈمرل منصور الحق پاکستان نیوی کے سربراہ تھے۔ ان پر تقریباً 300 ارب روپے کی چوری کا الزام تھا۔ مقدمے کی تحقیقات کے دوران ایڈمرل صاحب 1998 میں ملک سے فرار ہو کر امریکہ میں جا بسے۔ وہ ایک عزت دار آدمی تھے۔ ظاہر ہے اربوں روپے کی چوری تو شرفا ہی کر سکتے ہیں نا، اس لیے ہم نے تو ان کے خلاف وہی کرنا تھا جو بڑی بڑی چوریوں کے باقی ملزمان یعنی شرفا کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستانی حکومت کی اطلاع پر امریکی حکومت نے کرپشن کے الزام میں انہیں 17 اپریل 2001 کو آسٹن سے سچ مچ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور ان کے خلاف مقدمہ شروع کر دیا۔ ایڈمرل صاحب کو جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، جہاں انہیں قیدیوں کا لباس پہنایا گیا اور قیدیوں کے لیے مخصوص سلیپر دیے گئے۔ عام چھوٹی سی بیرک میں رکھا گیا اور عام مجرموں جیسا کھانا دیا گیا۔ انہیں ہتھکڑی پہنا کر عدالت لایا جاتا۔ یہ سلوک نازوں کے پلے ہوئے ریٹائرڈ ایڈمرل منصور الحق برداشت نہ کر سکے اور انہیں وطن کی یاد ستانے لگی۔ انہوں نے امریکی حکومت سے پاکستان واپس بھیجنے کی درخواست کی۔ عرضی قبول ہوئی اور وہ پاکستان بھیج دیے گئے۔ امریکی قانون کے مطابق انہیں ہتھکڑی لگا کر جہاز میں سوار کیا گیا۔ سفر کے دوران میں بھی ان کے ہاتھ سیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہاں تک تو امریکی سلوک تھا، مگر جوں ہی یہ جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو نہ صرف منصور الحق کے ہاتھ کھول دیے گئے بلکہ انہیں VIP لاؤنج کے ذریعے ایئرپورٹ سے باہر لایا گیا اور نیوی کی شاندار گاڑی میں بٹھایا گیا۔ یہ سہالہ لائے گئے، جہاں سہالہ کے ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دیا گیا اور منصور الحق کو اس جیل میں قید کر دیا گیا۔ منصور الحق کی جیل میں نہ صرف AC کی سہولت تھی بلکہ انہیں خانسامہ بھی دیا گیا۔ بیگم صاحبہ اور دوسرے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت بھی تھی اور منصور الحق لان میں چہل قدمی بھی کر سکتے تھے۔ یہ نیب اور FIA کے دفتر نہیں جاتے تھے بلکہ تفتیشی ٹیمیں ان سے تفتیش کے لیے ریسٹ ہاؤس آتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ پولیس، FIA اور نیب کے افسران تفتیش کے ساتھ ساتھ انہیں سیلوٹ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ عدالت بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے بلکہ عدالت چل کر ان کے ریسٹ ہاؤس آتی تھی۔ منصور الحق نے کرپشن کی دولت کا 25% سرکار کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ صدر مشرف نے ان کی پلی بارگیننگ منظور کر لی۔
اور یوں ریٹائرڈ ایڈمرل منصور الحق کو بقیہ 75% کرپشن کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ ایڈمرل منصور الحق صاحب اس کے بعد اپنے گھر شفٹ ہو گئے اور یہ آج تک مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ گالف اور برج کھیلتے ہیں، اپنی سوشل لائف اور سابق نیول چیف کے مکمل پروٹوکول کے مزے لیتے ہیں۔ 11 سالہ فیصل کو ایڈمرل منصور الحق کی چوری کی کہانی معلوم پڑ جائے تو وہ آئندہ کے لیے 800 روپوں کی بجائے 300 ارب کی چوری کے الزام میں پکڑا جانا پسند کرے گا۔ یہ ہمارے محافظ ادارے کے سربراہ کا واقعہ ہے۔ جرنیل کرنیل تو ماورائے قانون ہستیاں ہیں، ملک ان کے لیے چراگاہ ہے اور عوام کیڑے مکوڑے۔